سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی اور سفر نامہ جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں ولندیزی یعنی ڈچ لڑکیوں کی اخلاقی حالت کیا تھی اور ہماری اپنی فوج کی اخلاقی حالت کیا ہو گئی تھی۔ ہماری بٹالین میں ایک صوبے دار صاحب ہوا کرتے تھے جن کی شرافت اور اسلام پسندی ضرب المثل بنی ہوئی تھی۔ میں ان کا نام نہ ہی لوں تو اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو اس دنیا میں نہ ہوں لیکن ان کی آل اولاد تو ضرور ہوگی۔ یہ جمع دار صوبے دار اور صوبے دار میجر جنہیں آج کل جے سی او کہا جاتا ہے اس وقت وی سی او کہا جاتا تھا۔ بٹالین کی لائنوں میں یہ وی سی او الگ الگ کمروں میں رہتے تھے۔ ایک روز مجھے اس صوبے دار کے ساتھ ایک کام پڑ گیا جو سرکاری کام تھا۔ میں کلرک تھا اس لیے میں جس کے پاس بھی جانا چاہتا تھا چلا جاتا تھا اور کلرکوں کو خصوصی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ صوبے دار کے کمرے کا دروازہ بند تھا، میں نے دروازے پر دستک نہ دی، نہ ہی ہم لوگوں میں اتنا اخلاق اور ادب ہوا کرتا تھا۔ میں نے کواڑ پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا اور میں اندر چلا گیا اور دیکھا صوبے دار صاحب ٹانگیں نیچے لٹکائے چارپائی پر بیٹھے ہیں اور ان کی گود میں ایک فرسٹ کلاس جوان ولندیزی لڑکی بیٹھی ہے اور چونچلے ہو رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر لڑکی پر تو کچھ بھی اثر نہ ہوا بلکہ وہ پہلے کی طرح ہنستی ہی رہی، لیکن صوبے دار صاحب کا یہ حال کہ بری طرح چونکے اور بدک کر لڑکی کو گود سے دھکیلنے لگے۔ یار، اچھا ہوا تم آ گئے، صوبے دار صاحب نے کہا۔ اس کھچڑی کو یہاں سے نکالو، دیکھو زبردستی آ کر میری گود میں بیٹھ گئی ہے۔ میرا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، یار اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ جان ہی نہیں چھوڑتی۔ صوبے دار صاحب کو سہولت یہ حاصل تھی کہ ہم لوگ ولندیزیوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور ولندیزی ہماری نہیں سمجھتے تھے۔ اگر یہ ولندیزی لڑکی پنجابی سمجھ سکتی تو وہ فوراً بتا دیتی کہ کون کس کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ میں ہنس پڑا اور آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں صوبے دار صاحب، سب عیش موج کر رہے ہیں، نمازیں واپس ہندوستان میں جا کر پڑھ لینا۔ صوبے دار صاحب نے کھوکھلا سا کہا لگایا اور لڑکی کو گود سے نکال کر چارپائی پر بٹھا لیا اور میری بات سننے لگے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم ولندیزیوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور وہ ہماری نہیں سمجھتے تھے، لیکن بدکاری اور بد اخلاقی کی اپنی ایک زبان ہے جو دنیا کے ایک کونے کا گناہگار دوسرے کونے کے گناہگار کی بھی سمجھ لیتا ہے۔ اس میں زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے اس صوبے دار کی مثال صرف اس لیے دی ہے کہ مجھے زیادہ تفصیلات نہ سنانی پڑیں اور آپ سمجھ جائیں کہ وہاں کیا صورتحال بن گئی تھی۔ ہمارے فوجی بھائیوں نے وہاں بھی حقے بنا لیے تھے، خود حقہ پیتے تھے اور سرکاری راشن کے سگریٹ ولندیزی لڑکیوں کو دے کر انہیں جہاں چاہے لے جاتے تھے۔ معلوم نہیں آپ یقین کریں گے یا نہیں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اس خطے کی مسلمان عورتوں کا کردار ولندیزی عورتوں سے بالکل الٹ تھا۔ وہ اپنے سروں پر بڑا رومال باندھ کر رکھتی تھیں اور ہندوستانی فوجیوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتی تھیں۔ ہمارے بعض فوجیوں نے مسلمان عورتوں پر بھی تباہ آزمائی کی کوشش کی تھی اور بعض کی تو وہاں کے مسلمانوں نے ایسی پٹائی کی کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ہم جو مسلمان فوجی تھے ہمیں مسلمانوں کے کردار کا پتہ چل گیا، ویسے بھی مسلمان ہوتے ہوئے ہم مسلمانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بڑی جلدی ساری فوج میں مشہور ہو گیا کہ یہاں کی کسی مسلمان عورت کو میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھنا۔ مسلمان فوجیوں نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ وہاں کی مسلمان عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے۔ انہوں نے ہندو اور سکھ فوجیوں کو بھی خبردار کر دیا کہ کسی مسلمان عورت کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا ورنہ ہم اس کا انتقام لیں گے۔ ہندو، سکھ اور مسلمان فوجیوں میں اس مسئلے پر کچھ کھچاؤ سا پیدا ہو گیا، لیکن ولندیزی عورتیں اتنی زیادہ تھیں کہ یہ کھچاؤ جلد ہی ختم ہو گیا۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ ولندیزی لڑکیاں غریب یا متوسط گھرانوں کی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اونچے گھرانوں کی لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ ان میں ایک کلاس وہ تھی جسے حکمرانوں کی کلاس یا حاکموں کی کلاس کہہ لیں، وہ اپر کلاس تھی۔ اس کلاس کی لڑکیوں نے انگریز اور ہندوستانی افسروں کے ساتھ دوستیاں لگا لی تھیں، بلکہ ان میں اکثر افسروں کے ساتھ ہی راتیں بسر کرتی تھیں۔ دوسرے فوجیوں کو اتنی کھلی اجازت مل گئی تھی کہ بعض فوجی پوری پوری رات
ان عورتوں کو بیرکوں میں ساتھ رکھتے تھے۔ اب ان فوجیوں نے بھی شراب پینا شروع کر دی تھی، جو شراب کی بو سے بھی بھاگا کرتے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے قدرت کے نظام کا اور انتقام کا ایک پہلو رکھتا ہوں۔ میں تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ جاپانی فوج نے مفتوحہ علاقوں سے نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں اٹھا کر اپنے ساتھ مورچوں میں رکھ لی تھیں۔ پھر ان کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا اس کی دو مثالیں میں پیش کر چکا ہوں۔ ایک یہ کہ ایک عورت کو ہم نے جس کے سر میں گولی لگی ہوئی تھی، اور ایک عورت کو ایک بچے کو جنم دیتے دیکھا۔ جاپانی فوج جب بھاگی تو ان بد نصیب لڑکیوں کو یوں ہی بھٹکتا چھوڑ گئی تھی۔ جاپانی فوجی کا قومی کردار اور جذبہ قابل تعریف ہی صحیح، لیکن مفتوحہ علاقوں کی عزت کے ساتھ وہ جس طرح کھیلے وہ قابل نفرت تھا۔ قدرت نے یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام نے یہ انتقام لیا کہ جاپان کی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ امریکی فوجیوں نے بالکل وہی سلوک کیا اور ناجائز بچے پیدا کر کے خود امریکہ چلے گئے۔ انڈونیشیا کے کوئی مسلمان ٹوٹی پھوٹی اردو بول اور سمجھ سکتے تھے۔ یہ دکاندار اور تاجر لوگ تھے، اور ان میں ہندوستان کی اپنی مدرسوں کے پڑھے ہوئے آدمی بھی تھے۔ ان کے ساتھ ہماری راہ و رسم چل پڑی تھی، جس کی تفصیلات میں آگے چل کر سناؤں گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جنگ سے پہلے جب وہاں ولندیزیوں کی حکومت تھی تو وہ مسلمانوں کو غالب اکثریت میں ہونے کے باوجود سیکنڈ کلاس نہیں بلکہ تھرڈ کلاس شہری سمجھتے تھے، اور انہیں اپنی انتہائی گھٹیا رعایا بنا کر رکھتے تھے۔ یورپ کے دل میں اسلام کی دشمنی تو بڑی پرانی ہے۔ یہ اسلام دشمنی ولندیزیوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے ان سے یہ انتقام لیا کہ انہیں بھوکا اور محتاج بنا دیا، اور اس قوم کی عورتوں نے خود فوجیوں کو پھانسنا اور اپنا آپ پیش کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ معزز گھرانوں کی ولندیزی لڑکیاں باقاعدہ طوائفیں بن گئی تھیں۔ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ راشن پانی دے دو اور پورے گھر کے لیے دو۔ بعض ہندوستانی فوجی سٹوروں میں چوریاں کر کے بھی ان کے گھروں کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور بھیانک صورتحال پیدا ہو گئی۔ وہاں کی طوائفیں بھی معزز گھرانوں کی عورتیں بن کر فوجیوں کے پاس آنے لگیں۔ میں اس صورتحال کی ساری وجوہات کھل کر بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ فوجی اس بے حیائی کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے تھے۔ میں ان بیماریوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ ان میں ایک ہے آتشک، دوسری ہے سوزاک۔ یہ بیماری اتنی عام نہیں ہوئی تھی، لیکن فوجی ان بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ فوجی کا ان دونوں میں سے کسی ایک بیماری میں مبتلا ہو جانا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ غلیظ عورتوں کے پاس جاتا رہا ہے۔ اسے سزا ملتی تھی۔ عام طور پر فوجی یہ بیماریاں چھپا لیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بیماری جڑ پکڑ لیتی اور لا علاج کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ دو ہندوستانی فوجیوں نے ان بیماریوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اسے بدکاری کی سزا کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ میں وہاں مبصر یا جنگی وقائع نگار کی حیثیت سے نہیں گیا تھا کہ مجھے ہر ایک بات کا علم ہوتا رہتا، یا میں خود وہاں کی ہائی کمانڈ سے ملتا اور اندر کی باتیں معلوم کر سکتا۔ میں حوالدار کلرک تھا، کچھ باتیں اپنی آنکھوں دیکھیں، اور چونکہ میرا زیادہ تر رابطہ اپنی بٹالین کے افسروں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے وہ باتیں مجھے معلوم ہو جاتی تھیں جو دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ ظاہر یہ کیا جا رہا تھا کہ اس خطے میں ولندیزیوں کی حکومت تھی، اس لیے انگریزوں نے اپنی فوج یہاں اس لیے رکھی ہے کہ پھر ولندیزیوں کی حکومت قائم کر کے اسے پختہ اور مستحکم کر دیا جائے۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ انگریزوں اور امریکیوں کو ولندیزیوں کے ساتھ اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہوئی۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ ولندیزی مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ یہ پوری کی پوری دنیا صلیب کا رویہ ہے، جو صلیبی جنگوں سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ انگریز خود یہاں کے حکمران بننے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے اور ولندیزیوں کو آگے کر کے مروانا چاہتے تھے۔ بہرحال اس خطے میں اس وقت تین اتحادی تھے: انگریز، امریکی اور ولندیزی۔ حکومت کسی کی بھی قائم ہو جاتی، تینوں کا ایک ہی مقصد مشترک تھا، وہ یہ کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم نہ ہو۔ پھر اچانک ہی فوج میں نقل و حرکت شروع ہو گئی، اور صاف پتہ چلنے لگا کہ کوئی اور ہی ایمرجنسی پیدا ہو گئی تھی۔ میری بٹالین کو وہاں سے کہیں اور بھیج دیا گیا، اور دوسری یونٹوں کو بھی ادھر ادھر کر کے نئی یونٹیں آ گئیں، اور یوں سمجھیں کہ ایک نئی تنظیم ہونے لگی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان اتحادیوں پر کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ ہمیں جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ نئی مصیبت کیا آن پڑی ہے۔ وہاں کے مسلمانوں نے باقاعدہ جنگ آزادی شروع کر دی تھی۔ یہ جلسے اور جلوسوں والی جنگ آزادی نہیں تھی،
بلکہ مسلمانوں نے ان تینوں اتحادی طاقتوں کو جنگ کا الٹیمیٹم دے کر جنگ شروع کر دی تھی۔ وہاں کے مسلمانوں نے جنگی ٹریننگ جاپانیوں سے لی تھی۔ جاپانیوں نے مسلمانوں کو جو ٹریننگ دی تھی اس کا پس منظر یہ ہے کہ جاپانیوں نے اس خطے پر قبضہ کیا اور برما تک جا پہنچے تو انہیں ہر لمحہ توقع تھی کہ امریکہ اور برطانیہ جوابی حملہ کریں گے۔ جاپان کی ہائی کمانڈ نے یہ تو یقیناً سوچا ہوگا کہ اپنے ملک سے اتنی دور جا کر جو محاذ کھولا ہے اسے طاقتور بنانے کے لیے جاپان سے مزید فوجیں بھیجنی ایک دشوار کام تھا۔ جاپانیوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس خطے کے مسلمان عوام کا تعاون اور اعتماد حاصل کیا۔ یہ اس طرح حاصل کیا کہ ان کی ایک آزاد حکومت بنا دی جس کا سربراہ احمد سویکارنو تھا۔ احمد سویکارنو ایک انقلابی لیڈر تھا۔ جاپانیوں نے مسلمان کی جو حکومت بنائی تھی یہ کچھ اس طرح تھی جس طرح انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں اسمبلیاں بنائی تھیں اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ہندوستان کے لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، حالانکہ یہ محض ایک دکھاوا تھا۔ ایسے ہی جاپانیوں نے مسلمانوں کی جو حکومت بنائی اس کا نام وہاں کی زبان میں جو رکھا اس کا مطلب تھا مرکزی عوامی تنظیم۔ اس میں وہاں کے مقامی لوگوں کو رکھا گیا اور احمد سویکارنو کو سربراہ تو بنا دیا گیا، لیکن اس تنظیم میں اکثریت جاپانیوں کی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ اہم امور اور مسائل کے متعلق فیصلے کرنے سے پہلے مسلمان ممبروں کی رضامندی لازمی طور پر حاصل کی جائے۔ جاپانیوں نے اس حکومت کے بڑے بڑے عہدے انڈونیشیا کے مسلمانوں کو دیے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کی ایک الگ فوج بنا دی۔ اس فوج کو جاپانیوں نے اسلحہ اور بارود دیا اور بڑی محنت سے انہیں جنگی ٹریننگ دی۔ صرف اس فوج کو ہی نہیں بلکہ شہریوں کو، جن میں نوجوانوں کو خاص طور پر شامل کیا گیا تھا، فوجی اور جنگی ٹریننگ دے دی گئی۔ اس طرح یہ ساری قوم باقاعدہ فوجی بن کر جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حیران ہونے والی بات نہیں کہ وہاں کی مسلمان لڑکیاں بھی اسلحہ بارود استعمال کرنے کی ٹریننگ میں پیش تھیں اور انہوں نے فوجیوں کی طرح باقی ٹریننگ بھی حاصل کی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں کو بعد میں گوریلا جنگ لڑتے اپنی آنکھوں دیکھا تھا۔ جس وقت جاپانی برما سے پسپا ہو رہے تھے اور ان کے کہیں بھی پاؤں جم نہیں رہے تھے، اس وقت انڈونیشیا کے مسلمانوں کی یہ فوج جو جاپانیوں نے تیار کی تھی 1,20,000 نفری تک جا پہنچی تھی۔ جاپانی پوری طرح مطمئن تھے کہ وہ اس فوج کو انگریزوں اور امریکیوں کے خلاف لڑائیں گے اور مشرق بعید میں ان کے پاؤں جمے رہیں گے، لیکن وہاں کے مسلمان کچھ اور ہی پلان بنائے ہوئے تھے۔ وہاں کے لیڈروں کا لیڈر احمد سویکارنو تھا اور دوسرے کا نام ہاتا تھا، وہ بھی مسلمان تھا۔ اس کے علاوہ بھی لیڈر تھے جنہوں نے یوں کیا کہ ظاہری طور پر جاپانیوں کے ساتھ لگے رہے اور انہیں یقین دلائے رکھا کہ وہ اتحادیوں کے خلاف ان کی جنگ لڑیں گے، لیکن انہوں نے جاپان کی غلامی کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ بڑے ہی دانش مند اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے جاپانیوں سے صرف جنگی تربیت حاصل ہی نہیں کی تھی بلکہ ملک کے سرکاری انتظام چلانے کے طور طریقے بھی سیکھ لیے تھے۔ انہوں نے عزم کر رکھا تھا کہ اب وہ کسی کے بھی غلام نہیں رہیں گے، وہ صرف موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ پکے مسلمان تھے۔ ہم وہاں کی مسجدیں دیکھا کرتے تو ہماری روحیں بھی خوش ہو جایا کرتیں۔ بڑی خوبصورت مسجدیں تھیں اور انہیں وہ لوگ دل و جان سے صاف ستھرا رکھتے تھے۔ ان لیڈروں نے جب دیکھا کہ برما سے جاپانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور ان کی پسپائی شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے انتظار کیا کہ ملایا میں جاپانی کیا کرتے ہیں۔ جب دیکھا کہ ملایا میں بھی جاپانیوں کے مورچے جم نہیں رہے اور وہ پیچھے ہی ہٹتے آ رہے ہیں تو ان انڈونیشی مسلمانوں نے جاپانیوں کے اسلحہ بارود کے گوداموں، سٹوروں اور اسلحہ خانوں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ چھوٹے ہتھیار تھے، یعنی رائفلیں اور مشین گنیں وغیرہ۔ جاپانیوں کو توقع تھی کہ وہ ان مسلمانوں کو فوراً ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس توقع پر انہوں نے مسلمانوں پر حلہ بولا، لیکن مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ جاپانیوں نے پسپا ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ وہاں کے مسلمانوں کا جذبہ کتنا مستحکم تھا۔ یہ وہی جاپانی فوج تھی جس نے امریکہ اور برطانیہ جیسی طاقتوں کو بحر الکاہل اور مشرق بعید سے بے دخل کر دیا تھا۔ لیکن انڈونیشین مسلمانوں نے چھوٹے ہتھیاروں سے جاپانیوں کو شکست دے دی۔ اس کا فائدہ امریکہ اور برطانیہ کو ملا کیونکہ مسلمانوں نے جاپانیوں کے لیے اس خطے کی زمین تنگ کر دی تھی اور انہیں خاصا کمزور بھی کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جاپانیوں کو وہاں سے بڑی تیزی سے پسپا ہونا پڑا۔ جاپانی پسپا ہو گئے تو ولندیزی پھر آن پہنچے۔ وہاں کے مسلمانوں نے انہیں بتایا کہ اب یہاں ان کی حکومت ہے اور وہ ایک آزاد قوم ہے۔
ولندیزی تو انڈونیشیا کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے تھے۔ انہوں نے ان مسلمانوں کو ابھی تک وہی مسلمان سمجھا جنہیں وہ حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، اور وہ ان کی رعایا تھے۔ لیکن اب انڈونیشیا کے مسلمان باقاعدہ فوجی بلکہ ایک جنگی طاقت بن چکے تھے۔ انہوں نے ولندیزیوں کو ایک ہی حلے میں گھٹنوں بٹھا دیا۔ ہمیں جب ملایا سے یہاں بھیجا گیا تھا اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیوں بھیجا گیا ہے، واپس ہندوستان کیوں نہیں بھیجا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ انڈونیشیا کے مسلمان گوریلا قسم کی جنگ آزادی شروع کر چکے تھے۔ پہلے ہمیں اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب انڈین آرمی کی یونٹوں کو انڈونیشی مسلمان گوریلوں کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا تھا۔ انڈونیشین مسلمانوں کی یہ جنگ آزادی اس قدر منظم اور ان کے وار اور ضربیں اس قدر کاری تھیں کہ امریکہ اور برطانیہ چونک اٹھے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اس ابھرتی ہوئی طاقت کو دبایا نہ گیا تو یہاں مسلمان حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے مزید فوجیں اس خطے میں اتار دیں۔ ایک تو یہ فوج تھی جس میں ہماری بٹالین بھی تھی، اس کے بعد آسٹریلیا کی فوج بھی بلائی گئی، اور انڈین آرمی کے مزید یونٹیں ہندوستان سے بلائی گئیں، اور پھر امریکہ سے بھی فوج آ گئی، اور پھر امریکہ اور برطانیہ کے فضائی بیڑوں نے بھی اس خطے میں ڈیرے ڈالے۔ اس طرح انڈونیشیا میدان جنگ بن گیا، اتنی بڑی طاقت کے سامنے جس کے پاس ٹینک بھی تھے، لڑاکا بمبار طیارے بھی تھے، اور توپ خانوں کا کوئی حساب کتاب ہی نہ تھا۔ انڈونیشین مسلمانوں کے پاس مشین گنیں اور رائفلیں تھیں۔ یہ رائفلیں اور مشین گنیں جاپانی ساخت کی تھیں۔ ان کا ایمونیشن ختم ہو گیا۔ مسلمانوں نے ولندیزیوں سے جو ایمونیشن چھینا تھا وہ جاپانی ہتھیاروں میں استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بہت بڑی دشواری تھی۔ مسلمانوں نے اتحادیوں کے ٹھکانوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے اور خاصا اسلحہ اور ایمونیشن اکٹھا کر لیا۔ تب اتحادیوں کو پتہ چلا کہ انڈونیشی مسلمان تو ایک باقاعدہ فوج کی طرح منظم ہے، اور اس تنظیم کو توڑنا آسان کام نہیں۔ انڈونیشین مسلمانوں کی اس جنگ آزادی کو عالمی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس پر کتابیں بھی لکھی گئی تھیں۔ ایک کتابیں وہ تھیں جو عام لوگوں کے پڑھنے کے لیے ہیں۔ ان کے علاوہ فوجی اور جنگی امور کے ماہرین نے الگ کتابیں لکھی تھیں، جن میں ان حریت پسندوں کے طریقہ جنگ کو تکنیکی لحاظ سے پیش کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شمالی ویتنامیوں نے امریکہ کو، اور 1954 میں شمالی کوریا والوں نے بھی گوریلا جنگ کے ذریعے شکست دی تھی، لیکن ویتنامیوں کو بھی اور کوریا والوں کو بھی روس اور چین کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ انڈونیشیا کے حریت پسندوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کہیں سے بھی کوئی مدد حاصل نہیں ہوئی۔ امریکہ اور برطانیہ والے پہلے تو یہ سمجھتے رہے کہ ان مسلمانوں کے پاس پلے کچھ بھی نہیں، انہیں تو فوراً زیر کر لیا جائے گا، لیکن ان اتحادیوں کو جب انڈونیشیا کے حریت پسندوں کے ہیڈ کوارٹر کے آپریشن آرڈروں کی کچھ کاپیاں ملیں تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے، اور تب انہیں پتہ چلا کہ ان کا سامنا معمولی سے اور غیر منظم سے گوریلوں کے ساتھ نہیں۔ میں ایک ایسے آپریشن آرڈر کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ انڈونیشین مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر سے جاری ہوا تھا، جس پر ان کے ایک کمانڈر ناسوشن کے دستخط تھے۔ ملاحظہ فرمائیں، ہر گوریلا ٹولی کا کمانڈر اپنے بالائی کمانڈر کے ساتھ رابطہ رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ ہر کمانڈر اپنے گوریلا جوانوں کو یہ سمجھائے کہ ہم متحرک موبائل جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے نہ اگلے مورچے ہیں نہ پچھلے، ہمارا کوئی فلیگ نہیں ہے، ہمارے لیے پیش قدمی اور پسپائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دشمن پر حملہ کرو اور دیکھو کہ دشمن کی نفری زیادہ ہو گئی ہے اور تم گھیرے میں آ جاؤ گے تو فوراً وہاں سے پیچھے آ جاؤ اور بکھر جاؤ۔ اکیلے ہو جاؤ تاکہ دشمن بھی تمہاری تلاش میں بکھر جائے۔ دشمن بکھر گیا تو سمجھو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فتح ہماری ہوگی، آزادی یا موت۔ اس کے نیچے کمانڈر ناسوشن کے دستخط تھے۔ گوریلا فورس کے پاس ایمونیشن کی کمی ہو گئی تو ان کے ہیڈ کوارٹر سے ایک آپریشن آرڈر جاری ہوا، جس کا اقتباس ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ رائفلوں اور مشین گنوں کے ایمونیشن کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دشمن کے کانوائیوں پر شب خون پہلے سے زیادہ مارو اور ایمونیشن اکٹھا کرو۔ ہر پارٹی کا کمانڈر اپنے جوانوں کو سختی سے بتائے کہ ایمونیشن احتیاط سے استعمال کرے۔ پتہ چلا ہے کہ بعض جوان اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں، اس طرح ایمونیشن ضائع ہوتا ہے۔ ہر گوریلا جوان اس اصول پر عمل کرے کہ ایک گولی ایک دشمن، ایک بھی گولی ضائع نہ ہو، آزادی یا موت۔ میں زیادہ دلچسپ، سنسنی خیز اور ایمان افروز تفصیلات سنانے سے پہلے اتحادیوں کے ہیڈ کوارٹر کا ایک آپریشن آرڈر پیش کر رہا ہوں۔
उस ऑर्डर में फौजी इस्तिलाहें ज़्यादा इस्तेमाल की गई थी। मैं उन्हें आम फहम ज़बान में पेश करता हूँ। ये छोटा सा एक इक़्तिबास है। इस ऑपरेशन का मकसद है एक गोरीले गिरोह का खात्मा। फौज इस तरह हमला करेगी: मगरबी सिमत से 3 बटालियन, मशरकी सिमत से 2 बटालियन और एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे जनूब से 4 प्लाटूनें, शुमाल से 1 बटालियन एडवांस करेगी। इस हमले को तोप खाने की सपोर्ट हासिल होगी। फिजा में देखभाल के लिए एक ऑस्टर तैयारा होगा। जिस यूनिट कमांडर को ज़रूरत महसूस हुई वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर से राब्ता कायम करके रॉयल एयरफोर्स से लड़ाका हवाई जहाज बुलवा सकता है। तोपखाना यूनिट कमांडरों के दिए हुए टारगेट पर फायर करेगा। ये जंगी ताकत जो इस ऑपरेशन ऑर्डर में बयान की गई है, 2 ब्रिगेडों जितनी है। 2 ब्रिगेडों को इस्तेमाल किया गया किसके खिलाफ? सिर्फ एक गोरीला गिरोह के खात्मे के लिए। ये सारी दुनिया ने देखा कि इंडोनेशियन मुसलमानों के एक भी गोरीला गिरोह का खात्मा नहीं किया जा सका था। मैं इंडोनेशियन मुसलमानों का एक वाकया सुनाता हूँ जो नाकाबिले यकीन लगता है, लेकिन इसके गवाह बरतानिया के 2 अखबार हैं और हिंदुस्तान के अंग्रेजी अखबारों में भी ये तस्वीर छपी थी। बाद में मैंने एक किताब में यह वाकया पढ़ा था और उस किताब का मुसन्निफ एक अमरीकी वक़ाए निगार था। हवाई जहाज़ों की लड़ाइयाँ फ़िज़ा में होती हैं। हवाई जहाज़ को हवाई जहाज़ ही गिरा सकता है या तैयारा शिकन गन्नें हवाई जहाज़ को मार सकती हैं। लेकिन कौन मान सकता है कि इंडोनेशिया के जंगली ने बर्छी से एक लड़ाका तैयारा गिरा लिया था। ये लड़ाका हवाई जहाज़ अंग्रेज़ों की एयरफोर्स का उस वक्त का तेज़ रफ्तार हवाई जहाज़ था जिसे स्पिटफायर कहते थे। इंडोनेशिया के गोरीले जंगलों में ही रहते थे। उस वक्त इंडोनेशिया के जंगल बड़े ही घने और दुश्वार गुजार थे। वहाँ किसी को ढूंढ निकालना आसान काम नहीं था। इत्तहादियों ने गोरीलों के खिलाफ अपने लड़ाका बमबार तैयारे इस्तेमाल किए थे। बरतानिया की एयरफोर्स, जिसे रॉयल एयरफोर्स कहा जाता था, उसका एक लड़ाका हवाई जहाज वहां के एक जंगल के ऊपर बहुत कम बुलंदी पर उड़ रहा था। एयरफोर्स की जबान में उसे दरख्तों की बुलंदी पर उड़ना कहते हैं। उस हवाई जहाज के पायलट को ऐसा कोई खतरा नहीं था कि नीचे से उस पर तैयारा शिकन गन्नें फायर होंगी, इसलिए वो इतनी खतरनाक कम बुलंदी पर उड़ रहा था। नीचे एक इंडोनेशी बर्ची हाथ में लिए कहीं जा रहा था। उसने हवाई जहाज को इतना नीचे उड़ते देखा तो वो एक ऊंची टीकरी पर चढ़ गया। एक बार यह हवाई जहाज उसके ऊपर आ गया। हवाबाज ने उसकी तरफ तवज्जो ही न दी, लेकिन ये जंगली सा इंडोनेशी हवाई जहाज को देखता रहा। कुछ दूर जाकर हवाई जहाज फिर उसकी तरफ आया। अब के उसकी बुलंदी और ज्यादा कम हो गई थी। इधर ये इंडोनेशी बुलंद टीकरी पर खड़ा था। जब तैयारा उसके करीब आया तो उसने ये बर्छी इस तरह हाथों में तान ली जिस तरह वो शेर पर फेंका करता था। हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजरने लगा तो उसने पूरी ताकत से बर्छी फेंकी। उस जंगली इंडोनेशी को यकीनन पता नहीं होगा कि हवाई जहाज का नाजुक हिस्सा कौन सा होता है। हवाई जहाज की बॉडी एक पतली सी धात की बनी हुई होती है जो एल्यूमीनियम से भी पतली होती है, लेकिन उसमें हवा का इंतहाई तेज दबाव बर्दाश्त करने की मजबूती होती है। लेकिन यह धात जरा सी भी जर्ब से बर्दाश्त नहीं कर सकती और गोली उसमें निहायत आसानी से गुजर जाती है। उस जंगली के बर्छी हवाई जहाज में ऐसी जगह उतर गई जहां आगे गालिबन पेट्रोल की नाली थी, या हो सकता है यह पेट्रोल की टैंकी में लगी हो। हवाई जहाज की पेट्रोल की टैंकियां उसके परों में होती हैं। बहरहाल हुआ ये कि हवाई जहाज के इंजन का पेट्रोल रुकने लगा और उसकी परवाज डामाडोल हो गई। पायलट के बयान के मुताबिक उसे जरा सा भी शक न हुआ कि उसके तैयारे के नीचे बर्छी लगी हुई है जो अभी तक तैयारे में ही है। हवाई जहाज से पेट्रोल ज्यादा बह रहा था और इंजन को कम मिल रहा था। इंजन रुकता और खुद ही चल पड़ता था। इस सूरत हाल में पायलट ने अपने अड्डे का रुख कर लिया। वो अपने अड्डे पर पहुंच तो गया, लेकिन हवाई जहाज उसके काबू से निकला जा रहा था। नीचे से सब ने देखा कि उस तैयारे के नीचे एक बांस सा लटक रहा है। सब हैरान हुए कि ये क्या हो सकता है। इत्तफाक से हवाई अड्डे पर एक अखबारी रिपोर्टर और फोटोग्राफर भी मौजूद था। ये लोग गोरीला ऑपरेशन और उसके खिलाफ कार्रवाइयों की खबरें लेने आया करते थे। फोटोग्राफर ने उस हवाई जहाज की तस्वीर ले ली। ये तस्वीर सारी दुनिया में मशहूर हुई। जब पायलट तैयारा उतार रहा था, यानी लैंडिंग के लिए रनवे पर आया, तो उसका पेट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया। हवाई जहाज रनवे पर ठीक तरह उतरने के बजाय बड़ी जोर से गिरा और उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। पायलट तो बच गया, लेकिन हवाई जहाज वक्ती तौर पर या शायद हमेशा के लिए बेकार हो गया। पायलट ने बयान दिया कि अब उसे याद आता है कि उसने एक आदमी को बुलंद जगह खड़े देखा था
اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی، لیکن اس کی طرف اس نے ایسی توجہ نہیں دی تھی جیسے کسی مشکوک آدمی کو دی جاتی ہے۔ بعد میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک جنگلی آدمی تھا جو برچی سے شکار کھیلا کرتا تھا۔ یہ سمجھنا اور یقین کرنا مشکل نہیں کہ برچی ہوائی جہاز کی باڈی یا ونگ میں کس طرح اتر گئی تھی۔ ہوائی جہاز کی رفتار بہت تیز تھی اور ادھر سے اس شخص نے برچی پوری طاقت سے ماری تھی۔ اس طرح ہوائی جہاز کی رفتار اور برچی پھینکنے والے کی طاقت نے برچی کا کام آسان کر دیا اور برچی ہوائی جہاز میں اتر گئی۔ اس واقعے کے بعد رائل ایئر فورس نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ جنگل کے اوپر اڑتے ہوئے کوئی پائلٹ 500 فٹ کی بلندی سے نیچے نہ اڑے۔ اب انڈین آرمی کو انڈونیشین حریت پسند گوریلوں کے خلاف استعمال کیا جانے لگا۔ میری بٹالین بھی کمپنی کمپنی اور پلاٹونوں پلاٹون ہو کر بکھر گئی۔ ہر کمپنی اور ہر پلاٹون کو الگ الگ ٹاسک اور مشن دے دیا گیا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر ایک قصبے میں رہا، میں بٹالین ہیڈ کوارٹر میں تھا۔ آگے میرا کوئی کام نہ تھا۔ جب انڈین آرمی گوریلوں کے خلاف ایکشن میں آئی تو ایک اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ وہ یہ کہ انڈین آرمی کے مسلمان اکا دکا ادھر سے بھاگ کر انڈونیشین گوریلوں سے ملنے لگے۔ حریت پسندوں کا نعرہ مردیکا ہر طرف مشہور ہو گیا۔ مردیکا کے معنی ہیں آزادی۔ جب انڈین آرمی کے مسلمان ادھر سے بھاگ کر گوریلوں کے پاس جانے لگے تو ایک اور نعرہ مشہور ہو گیا، مسلم سما سما۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ایک ہیں۔ یہی نعرہ تھا جو ایک روز مجھے بھی انڈونیشین حریت پسندوں کے پاس لے گیا اور میں نے ان کے پاس خاصا عرصہ گزارا۔ یہ بات سنانے سے پہلے میں ایک بڑا ہی جذباتی اور ولولہ انگیز واقعہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ واقعہ تمام تر ہندوستانی یونٹوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ یہ غالباً بنڈونگ کے علاقے کا واقعہ ہے۔ میں نے یہ واقعہ سنا تھا اور جس کا یہ کارنامہ ہے وہ میرے ہی علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ 8 پنجاب کی بٹالین کا حوالدار تھا اور اس کا نام حوالدار اکبر تھا۔ اتفاق سے میں نے اسے 2-3 مرتبہ دیکھا بھی تھا۔ 6 فٹ کا بڑا خوبرو جوان تھا۔ یہ تو میں سنا چکا ہوں کہ ولندیزی عورتوں کا کردار کس قدر گھٹیا اور شرمناک تھا۔ وہ فوجیوں کے ساتھ راشن پانی کے لیے اور بسکٹوں اور سگریٹوں کے ڈبوں کے لیے، شراب اور بیئر کے لیے دوستی لگاتی تھی۔ لیکن ایک ولندیزی لڑکی حوالدار اکبر پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ اسی کی ہو کر رہ گئی۔ حالانکہ ولندیزی لڑکیوں کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ اس کی ہوتی تھیں جن سے انہیں راشن ملتا تھا۔ آج کسی کے ساتھ اور کل کسی اور کے ساتھ، لیکن یہ لڑکی اپنے دل میں حوالدار اکبر کی محبت لے بیٹھی۔ یہ بھی پتا چلا کہ یہ لڑکی اکبر کو عیسائی ہو جانے کی ترغیب دیتی رہی، لیکن اکبر ایک لڑکی کی خاطر اپنا مذہب چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی یہ محبت قائم رہی۔ اکبر نے لڑکی سے کہہ دیا تھا کہ محبت مذہب نہیں دیکھا کرتی۔ اگر مذہب کو ہی دیکھنا ہے اور تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ لڑکی اس کے پاس آتی رہی اور دونوں اکٹھے گھومتے پھرتے رہے۔ یہ گواہی ہر کوئی دیتا تھا کہ اس ولندیزی لڑکی نے کسی دوسرے فوجی کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز حوالدار اکبر کی کمپنی یا پلاٹون گوریلوں کے خلاف ایک مشن پر گئی۔ اطلاع ملی تھی کہ گوریلوں کا ایک گروہ فلاں جگہ موجود ہے۔ کمپنی وہاں تک پہنچی تو گوریلوں نے فائر کھول دیا۔ ادھر کمپنی میں بھی پوزیشن ہو گئی اور دونوں طرف سے بے پناہ فائر ہونے لگا۔ کمپنی کی نفری زیادہ تھی۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ کمپنی ان گوریلوں کو گھیرے میں لے کر پکڑ لے گی یا سب کو ختم کر دے گی۔ گوریلوں کی طرف سے نعرہ بلند ہوا، مردی کا۔ پھر دوسرا نعرہ بلند ہوا، مسلم سما سما۔ حوالدار اکبر اچانک اپنی پوزیشن سے اٹھا اور اس نے بڑی ہی بلند آواز سے نعرہ لگایا، مردی کا، اور گوریلوں کی طرف دوڑ پڑا اور پھر اس نے دوڑتے دوڑتے دوسرا نعرہ لگایا، مسلم سما سما۔ وہ گوریلوں سے جا ملنے کے لیے دوڑا جا رہا تھا۔ وہ مردیکا کے نعرے لگاتا جا رہا تھا۔ کمپنی کمانڈر ایک انگریز کیپٹن تھا۔ اس بدبخت نے پیچھے سے حوالدار اکبر پر فائر کر دیا اور اکبر گوریلوں اور اپنی کمپنی کے درمیان گر پڑا۔ اس کی لاش اٹھانے کے لیے گئے تو گوریلوں نے بہت زیادہ فائر کر دیا۔ اس فائر سے 2-3 جوان مارے گئے۔ حوالدار اکبر گوریلوں تک نہ پہنچ سکا اور گوریلے کمپنی کے گھیرے سے نکل گئے۔ اکبر کو وہیں کہیں غالباً بنڈونگ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ وہ لڑکی اسے ملنے آئی تو اسے بتایا گیا کہ اکبر اس طرح مارا گیا ہے۔ اسے اکبر کی قبر بھی دکھائی گئی۔ لڑکی کا تو یہ عالم تھا جیسے اس کا دماغ معاف ہو گیا ہو۔ وہ زیادہ تر اکبر کی قبر پر ہاتھ پھیرتی اور دھاڑے مار مار کر روتی رہتی تھی۔ گھر والے اسے وہاں سے اٹھانے آتے تو وہ کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ آخر ایک روز اس نے چلا کر نعرہ لگایا، مردی کا، مردی کا، اور جنگل کی طرف دوڑ پڑی۔
بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ واپس نہیں آئی تھی اور اسے انڈونیشین گوریلوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ ایک خبر یہ بھی سنی تھی کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، لیکن میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انڈونیشین حریت پسندوں کی جنگ آزادی نے ایسے کئی ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز کہانیوں کو جنم دیا تھا۔ یہ تو تمہید ہے جو میں نے باندھی ہے، آگے جا کر تفصیلات پیش کروں گا، اور آپ ایک روز مجھے بھی اور انڈین آرمی کے بے شمار مسلمانوں کو بھی انڈونیشین گوریلوں کے ساتھ مردیکا کا نعرہ لگاتا سنیں گے۔ میری یہ روداد انڈونیشیا میں داخل ہو گئی ہے، اور اس نے میرے لیے ایک مشکل پیدا کر دی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی بات حذف کروں اور کون سی سناؤں۔ وہاں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ ہر لمحے کی بات سناؤں، لیکن یہ ممکن نہیں۔ ممکن تو یہ بھی نہیں کہ میں بعض باتیں حذف کر دوں۔ بہرحال چیدہ چیدہ باتیں سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ برما کے جنگل کی بات کچھ اور تھی، وہ تو پراسرار اور خطرناک جگہ تھی، جہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا اور ہوا بھی، لیکن وہاں میں اپنی ذات کو اور اپنے دین و ایمان کو بھی بھول گیا تھا، البتہ اپنے کردار کو، جسے آپ ایمان کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، قائم رکھا۔ وہاں مجھ پر جو گزری اور میں نے وہاں جو دیکھا، وہ الف لیلہ کی داستانیں لگتی ہیں، لیکن انڈونیشیا میں آ کر ایک ہی بات ذہن اور دل میں بیٹھ گئی کہ یہ ایک مسلمان قوم ہے، حریت پسند ہیں، اور میں بھی مسلمان ہوں۔ میں ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اس خطے کو انڈونیشیا نہیں کہتے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان جزیروں کے جھرمٹ کو انڈونیشیا کا نام دیا جائے گا اور یہ ایک دن اسلامی مملکت ہوگی۔ میں نے کفر کے خلاف جہاد دیکھا ہے تو انڈونیشیا میں دیکھا ہے۔ اس سے پہلے جہاد شمال مغربی سرحدی صوبے کے قبائلی علاقے میں دیکھا تھا۔ میں 2 3 بار کہہ چکا ہوں کہ میرا ایمان وہیں بیدار ہوا تھا۔ میں نے ملایا میں جب اپنی یونٹ میں جانے کا فیصلہ کیا تھا تو وہ مایوسی کے عالم میں کیا تھا۔ میں کچھ بھٹک سا گیا تھا۔ میرے دل نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خجل خوار ہونے والی بات ہے، بہتر ہے انگریزوں کی فوج میں واپس چلے چلو۔ لیکن انڈونیشیا میں ہمیں جب وہاں کے حریت پسند مسلمانوں کے خلاف مورچہ بند کیا گیا تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ بیدار ہو گیا اور میں اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھنے لگا۔ میں نے انڈونیشیا میں جو دیکھا اور جو کیا وہ تو سناؤں گا ہی، لیکن میں بہتر سمجھتا ہوں کہ انڈونیشین حریت پسندوں کے متعلق غیروں نے بعد میں جو لکھا تھا اس کی تھوڑی سی جھلک پہلے ہی دکھا دوں۔ اگر میں نے ان کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے تو آپ کہیں گے کہ یہ شخص مبالغہ آرائی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو غیروں کی رائے سناتا ہوں۔ انڈونیشیا کا زیادہ تر علاقہ جنگلاتی ہے اور جنگل اتنے گھنے ہیں کہ بعض جگہوں پر تو آسمان بھی نظر نہیں آتا۔ بہت سے علاقے پہاڑیوں اور چٹانوں والے ہیں اور جزیرے تو بے شمار ہیں۔ میں اگر فوجی نقطہ نظر سے بات کروں تو یہی کہوں گا کہ یہ علاقہ گوریلا جنگ کے لیے موزوں تھا، لیکن علاقے کا موضوع ہونا ہی کافی نہیں ہوا کرتا۔ لڑنے والوں میں جذبہ نہ ہو تو قدرت کی عطا کی ہوئی ان سہولتوں سے اور نہایت اچھے ہتھیاروں سے بھی وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ انڈونیشین مسلمانوں نے منظم گوریلا جنگ لڑی اور زمین کے خد و خال سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ اس کی تعریف امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک نے بھی کی تھی کہ جس طرح انڈونیشین مسلمان لڑے ہیں اس طرح کوئی اور قوم جنگ آزادی نہیں لڑ سکی۔ امریکہ سے ایک ماہانہ پرچہ نکلتا ہے جس سے آپ بھی یقیناً واقف ہوں گے۔ اس کا نام ہے ریڈرز ڈائجسٹ۔ انگریزی کا یہ پرچہ ساری دنیا میں جاتا ہے اور لوگ اسے شوق سے پڑھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس پرچے میں چھپا ہوا ایک ایک لفظ حقیقت ہوتا ہے اور یہ مبالغہ آرائی سے پاک ہوتا ہے۔ میں جب مدت کے بعد اپنے وطن واپس آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ریڈرز ڈائجسٹ ہمارے ہاں اتنا زیادہ مقبول ہے جتنا اپنا اردو کا کوئی پرچہ نہیں ہوتا۔ ایک بار میں نے اس پرچے میں انڈونیشین مسلمانوں کی جنگ آزادی کے متعلق تفصیلی مضمون پڑھا۔ چونکہ میں نے یہ جنگ ابتدا سے فتح تک دیکھی تھی، میں انڈونیشین مسلمانوں کے دو بدو کفار کے خلاف لڑا بھی تھا، اس لیے میں نے یہ مضمون بڑے شوق سے پڑھا۔ مضمون اس اخباری رپورٹر نے لکھا تھا جس نے یہ ساری جنگ آزادی اپنی آنکھوں دیکھی تھی۔ اس نے امریکہ کی ایئر فورس کے ہوا بازوں کو بہت خراج تحسین پیش کیا تھا کہ وہ اتنی کم بلندی پر جا کر انڈونیشین مجاہدین پر بمباری اور فائرنگ وغیرہ کرتے تھے جہاں درختوں اور پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے انڈونیشین مسلمانوں کے جذبے کی اور ان کی قربانیاں دینے کے انداز کی بھی تعریف کی، لیکن اپنی ایئر فورس کی بات اس طرح کر رہا تھا جیسے اس کے ملک کے ہوا باز دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کے خلاف لڑ رہے تھے۔
اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انڈونیشین مجاہدین کس شدت سے لڑے تھے، اور انہوں نے دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقتوں کو بے حال کر دیا تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ 3 ملکوں کی فوجیں انڈونیشین مسلمانوں کا قلع کما کرنے کے لیے لڑ رہی تھیں: امریکہ، برطانیہ، ولندیزی اور آسٹریلیا، اور ہندوستان کی افواج جو انگریز کے ماتحت تھیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے ہوائی بیڑے بھی انڈونیشین حریت پسندوں پر آگ برسا رہے تھے، ان کے بحری جنگی جہاز بھی آگ اگلتے رہتے تھے۔ ریڈرز ڈائجسٹ کے مضمون میں مصنف نے لکھا کہ امریکہ کے ہوائی جہاز بہت کم بلندی پر جا کر جنگلوں میں بمباری اور فائرنگ وغیرہ کرتے تھے، اور خیال یہ ہوتا تھا کہ اتنی زیادہ بمباری سے اس جنگل میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہا ہوگا۔ لیکن نیچے سے انڈونیشین مجاہدین ہوائی جہازوں پر رائفلوں اور مشین گنوں سے فائرنگ کرتے تھے۔ انہوں نے چند ایک ہوائی جہاز گرا بھی لیے تھے۔ امریکی ایئر فورس کے ہوائی جہاز آگ برسا کر چلے جاتے تو برطانیہ کی رائل ایئر فورس کے ہوائی جہاز آ جاتے تھے۔ ان دونوں ملکوں کے جاسوس انڈونیشیا میں موجود تھے۔ وہ اکثر اوقات صحیح نشاندہی کرتے تھے کہ فلاں جگہ میں فلاں جنگل گوریلوں کا ایک گروہ اس وقت موجود ہے، یا فلاں جگہ گوریلوں کا کمانڈر کانفرنس کر رہا ہے، اور وہاں گوریلوں کا اچھا خاصا جھمگٹا ہے۔ ہوائی جہاز فوراً وہاں پہنچتے اور عین اسی مقام پر بمباری کرتے، لیکن دشمن کے جاسوس جب خبریں بھیجتے کہ گوریلوں کا کتنا نقصان ہوا ہے تو وہ صفر ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے گوریلا کمانڈروں نے بلندیوں پر دیکھ بھال کی پوسٹیں بنا رکھی تھیں، جو دور سے ہوائی جہاز آتا دیکھ کر ہر کسی کو خبردار کر دیتی تھیں۔ ریڈرز ڈائجسٹ کے اس مضمون میں انڈونیشین حریت پسندوں کی بہادری کی جہاں تعریفیں کی گئی تھیں، وہاں ان کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ امریکیوں کو یہ بالکل پسند نہیں کہ مسلمان آزادی کی جد و جہد کریں۔ اس مضمون کے مصنف نے مسلمانوں کا ذکر اس طرح کیا جیسے کوئی گھٹیا سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جن کا قطعاً کوئی حق نہیں تھا کہ انہیں آزادی دی جاتی، بلکہ یہ لوگ غلام ہی رکھے جانے کے قابل تھے۔ مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو دبا کر تہو تیغ کر کے رکھا جائے اور کہیں کوئی نئی اسلامی مملکت وجود میں نہ آئے۔ صحیح الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ امریکہ، برطانیہ اور ہالینڈ نے انڈونیشیا کی جنگ آزادی کو صلیبی جنگ قرار دے دیا تھا، اور وہ تمام تر دنیائے صلیب کو مدعو کر رہے تھے کہ وہ انڈونیشین مسلمانوں کو تہی تیغ کرنے کے لیے تعاون کریں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میرے ہاتھ میں انگریزی کا ایک اور پرچہ آ گیا۔ مجھے اس پرچے کا نام یاد نہیں رہا، یہی یاد رہ گیا ہے کہ یہ 7 روزہ پرچہ تھا، اور امریکہ سے نکلتا تھا۔ اس پرچے میں بھی انڈونیشین مسلمانوں کی جنگ آزادی کے متعلق ایک مضمون تھا۔ اس مضمون میں تو انڈونیشین مسلمانوں کو لٹیرے اور قزاق کہا گیا تھا، لیکن جس جذبے سے انڈونیشین لڑے اس نے تعریف کی تھی۔ تعریف کا انداز یہ نہیں تھا کہ اس نے لکھا ہوا ہو کہ انڈونیشین ایک قوم ہیں اور آزادی چاہتے ہیں، بلکہ اس نے تعریف اس طرح کی تھی جیسے ڈاکوؤں کے کسی گروہ کی دلیری کی بات کر رہا ہو۔ تعصب کے باوجود اس نے امریکی ایئر فورس کے ایک ہوا باز کی کہانی لکھی۔ اس نے لکھا کہ یہ ہوا باز کئی بار انڈونیشین گوریلوں کے ٹھکانوں پر اور ان کے جھمگٹوں پر بمباری اور مشین گن فائرنگ کے لیے گیا، اور اس نے ہر بار صحیح بمباری کی۔ ایک بار وہ 2 ہوائی جہازوں کے ساتھ گیا، یعنی 3 لڑاکا بمبار ہوائی جہاز گئے، جن میں سے ایک اس کا پائلٹ تھا۔ مضمون میں اس کا نام بھی لکھا تھا جو میرے ذہن میں نہیں۔ ان تینوں ہوا بازوں نے اس جنگل پر جس کی نشاندہی کی گئی تھی، درختوں کی بلندی پر اڑتے ہوئے وہ تمام بم جگہ جگہ گرائے جو وہ لے کر گئے تھے، اور اس کے بعد مشین گن نے اس طرح فائر کی جس طرح فوارے سے پودوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ ان تینوں میں سے 2 ہوا باز واپس آئے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کا تیسرا ساتھی غوطے میں گیا اور پھر اٹھا نہیں۔ انہوں نے اس ہوائی جہاز میں سے دھواں نکلتے نہیں دیکھا تھا جس سے یہ کہا جا سکتا کہ اسے یعنی اس کے انجن میں گولیاں لگ گئی تھیں اور وہ اوپر اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ان ہوا بازوں نے اپنے تیسرے ساتھی کے ہوائی جہاز کو کسی درخت یا پہاڑی سے ٹکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ان دونوں نے بیان دیا کہ جب ان کا یہ ساتھی اوپر نہ اٹھا تو یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ ہٹ ہو گیا ہے اور کریش کر گیا ہے۔ دونوں ہوا بازوں نے بڑی کم بلندی پر جا کر نیچے دیکھا اور بہت دیر وہیں نیچے نیچے پرواز کرتے رہے۔ آخر انہوں نے جنگل کے ایک نشیب میں سے دھواں اٹھتا دیکھا۔ یہ سیاہ دھواں تھا جو یقیناً اس ہوائی جہاز کا تھا جو گر پڑا تھا۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس کا ہوا باز مارا گیا ہے۔ امریکہ کی ایئر فورس یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ان کا یہ ہوا باز مارا گیا ہے یا کہیں اور گر کر زندہ ہے، تو کیا وہ جنگی قیدی بنا لیا گیا ہے؟
امریکی ایئر فورس نے ریڈ کراس والوں سے کہا کہ وہ اس پائلٹ کے متعلق معلوم کر دیں۔ میں نے آپ کو کہانی میں پہلے بتایا ہے کہ انڈونیشین مسلمانوں کی جنگ آزادی ایک باقاعدہ اور منظم گوریلا جنگ تھی۔ ان کی باقاعدہ ہائی کمانڈ تھی اور اس کے نیچے دوسرے ہیڈ کوارٹر تھے جو سارے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، اور ان ہیڈ کوارٹروں کے تحت گوریلا گروہ تھے جنہیں باقاعدہ ایک اسکیم اور پلاننگ کے تحت آپریشن آرڈر ملتے تھے اور وہ لڑتے تھے۔ ریڈ کراس والوں نے انڈونیشین کمانڈ سے رابطہ قائم کیا تو وہاں سے فوری طور پر کوئی جواب نہ ملا، اور یہ کہا گیا کہ ایک امریکی ہواباز کو مار گرایا ہے اور وہ زندہ بھی ہے، لیکن اس کے متعلق ابھی وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ ریڈ کراس کے نمائندے بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ کہہ دیا جاتا کہ اسے مار گرایا تھا اور وہ زندہ ہے، یا ہوائی جہاز کریش ہوا تو وہ مر گیا تھا۔ 1.5-2 مہینے بعد ریڈ کراس والوں کو بتایا گیا کہ امریکہ کا وہ لڑاکا ہوا باز زندہ ہے اور ریڈ کراس اپنے نمائندے کو ہائی کمانڈ میں بھیج دے۔ یہ عالمی ریڈ کراس تھی جسے قیدی کیمپ دیکھنے کا بھی حق حاصل تھا۔ اس کے 2-3 نمائندے انڈونیشین گوریلوں کے ہائی کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر میں گئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ امریکی ہواباز اپنی مرضی سے جنگل میں ذرا جگہ دیکھ کر اتر آیا تھا، اور اس کا ہوائی جہاز اتر تو گیا لیکن آگے جگہ تھوڑی تھی اس لیے درخت سے ٹکرا گیا، لیکن رفتار اتنی کم تھی کہ جہاز تو بیکار ہو گیا لیکن ہوا باز صحیح اور سلامت باہر نکل آیا۔ وہ انڈونیشین گوریلوں کا جنگی قیدی تھا اور اسے قیدی بنا بھی لیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے اترا ہے اور وہ انڈونیشین گوریلوں کے ساتھ رہے گا۔ ریڈ کراس کے نمائندوں نے یہ بات سنی تو وہ مسکرائے جیسے انڈونیشین ہائی کمانڈ والوں نے ان کے آگے جھوٹ بولا ہو۔ یہ لگتا ہی جھوٹ تھا، کون مان سکتا تھا کہ ایک امریکی ہواباز جنگل میں اتر گیا ہو اور ان گوریلوں سے ملا ہو جن پر اسے بمباری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ریڈ کراس والے نہیں مانے۔ ہائی کمانڈ سے انہیں کہا گیا کہ انہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں، اگر یہ امریکی ہواباز جنگی قیدی ہے تو وہ جنگی قیدی ہی ہے۔ اگر آپ لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے بلا لیا جائے گا اور آپ اسے الگ بٹھا کر پوچھ سکتے ہیں۔ ہائی کمانڈ کے افسر نے یہ بھی کہا کہ 1.5-2 مہینے بعد اس نے انہیں یہ بات بتائی کہ اتنا عرصہ وہ اس امریکی ہواباز کی جانچ پڑتال کرتے رہے تھے کہ وہ کہاں تک سچ بول رہا ہے، کہ وہ انڈونیشین گوریلوں کے ساتھ آن ملا ہے۔ انڈونیشین اسے جھوٹا اور فریب کار سمجھتے تھے۔ آخر انہیں 1.5-2 مہینے بعد اعتبار آ گیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں جس پرچے کا حوالہ دے رہا ہوں اس میں لکھا تھا کہ ہواباز کو بلایا گیا اور اسے ریڈ کراس کے نمائندوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ہواباز نے کہا کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر انڈونیشیا میں اترا ہے۔ ریڈ کراس والوں کو شک تھا کہ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے برین واشنگ کی گئی ہے، یا اسے ایسی دوائیاں پلائی گئی ہیں جنہوں نے اس کے ذہن سے اس کا ماضی نکال دیا ہے اور یہ انہی گوریلوں کا ہو کر رہ گیا۔